معاشرتی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری وہ فحاشی، عریانیت، جنسی جرائم کا ارتکاب اور اس کے ریشوں میں اضافہ ہے۔ حالیہ دنوں ایک قبر کھود کر ایک مردہ خاتون کی لاش کے ساتھ بے حرمتی اور زیادتی کی گئی، اور اس جرم کو نیکروفیلیا کہا جاتا ہے۔ معصوم بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، ایون کہ مردہ خواتین کے ساتھ اس طرح کے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ ان گناہوں سے کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے صرف ریٹنگ اور رینکنگ کی خاطر کسی خبر کو وائرل کر لینا اور ویوز کے لیے یا سبسکرائبرز کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنانا، یہ بھی اخلاقی گراوٹ اور مورلی ہم کتنے ڈیگریڈ ہو چکے ہیں اور ڈیٹیوریٹنگ ڈے بائی ڈے، اس کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر فحاشی اور عریانیت ان گناہوں کی وہ بنیاد ہوا کرتی ہے۔ قرآن کریم نے سورہ نور میں کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی ذلت ان کا مقدر بنے گی۔ تو اس کے اسباب اور وجوہات کو جانا جائے اور فحاشی اور عریانیت کو روکا جائے۔ ہمارے ڈراموں میں، ہماری فلموں میں، ہمارے ایڈز اور وقفوں میں، ہمارے ڈیجیٹل میڈیا میں، الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں، یا ہمارے مین براڈ کاسٹنگ میڈیا میں مین اسٹریم پر کیا دکھایا جاتا ہے؟ ان ڈراموں کا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کی سٹوریز کے اندر نیگیٹیوٹی کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے اذہان میں ڈالی جا رہی ہے؟ خدا را پیمرا اس پر ایکشن لے، پیمرا اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، ورنہ ہماری یوتھ، ہماری ینگ جنریشن، ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ بہرحال ایسے جرائم کا ایک جو بنیادی سبب اور ایلیمنٹ ہے وہ تو فحاشی اور عریانیت اور اس کو پھیلانے والے اسباب اور ادارے ہیں۔ دوسرا، یہ کوئی سائیکوتھراپی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ یہ کچھ ذہنی مریض ہوتے ہیں، اعصابی مریض ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ڈپریشن کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کا نفسیاتی اور ذہنی علاج بھی کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی نشہ آور ادویات استعمال کرنے کی وجہ سے بھی اس طرح کے جرائم کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس معاشرے کے اندر منشیات کون فروخت کرتا ہے، ان کی سرپرستی کون کرتا ہے، اور اس کا پروفٹ اور پیسہ کن کی تجوریاں بھرتا ہے، اور پھر اس سے لاکھوں لوگ نشے میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر ان کے پورے خاندان اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یہ اپنے نشے کی وجہ سے چوریاں بھی کرتے ہیں، اپنے نشے کی وجہ سے ڈکیتی بھی کرتے ہیں، اپنے نشے کی وجہ سے لوگوں کو قتل بھی کر جاتے ہیں، اپنے نشے کے لیے یہ لوگوں کی عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں، عزتیں بھی نیلام ہوتی ہیں، اور یہ واقعات دن بدن ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہی، اور پھر بار بار میڈیا میں اس کو دکھا کر ہم اپنے بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ دنیا کی نظر میں ہمارا امیج کتنا گر چکا ہے۔ لہٰذا ان معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے میڈیا کو بھی اپنا مؤثر رول پلے کرنا پڑے گا، علماء کرام کو بھی آگاہی مہم اور اویئرنیس کی مہم چلانی پڑے گی، اور سنجیدہ طبقات اور سنجیدہ حلقوں میں اس بات پر سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا، تھنک ٹینک بنانے پڑیں گے۔ اگر آج ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو آنے والا وقت پکار پکار کر کہے گا دے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے قیمتی ایسٹ ہماری اولاد ہے، ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہماری یوتھ اور ہماری ینگ جنریشن ہے۔ عمان کے اندر بہت سے سائن بورڈز پر ہم نے یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا کہ اطفالنا امانہ، ہمارے بچے ہماری امانت ہے۔
ہم اس امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے اگر ان کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، اگر ان کو اچھا کانٹینٹ فراہم نہیں کیا جائے گا، اگر معاشرتی برائیوں سے بچانے کے لیے ہم ان کی سرویلنس کا اور ویجیلنس کا نظام قائم نہیں کریں گے۔ پیرنٹنگ گائیڈز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، میرے بچے کی سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہے اور اس کی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر گیدرنگ کن کے ساتھ ہے، اور کس یونیورسٹی کس کالج میں یہ جا رہا ہے، اور کون سا کانٹینٹ یہ پڑھتا اور اس کو جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ جب تک ہم فلی اویئر نہیں ہوں گے اور اس معاملے میں فلی کانشیس نہیں ہوں گے تو اتنی آسانی سے ان معاشرتی برائیوں سے چھٹکارا اور اپنی اولاد کی حفاظت ہم نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا معاشرتی برائیوں پر ڈسکشنز ہونی چاہیے، لیکن وہ متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور پوری تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی اولادوں کو محفوظ کر پائیں گے۔